السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدر محترم حافظ عنایت اللہ محمدی حفظہ اللہ، شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، شیخ عطا اللہ محمدی حفظہ اللہ، اور ڈائس پر موجود علماء کرام، بزرگان جماعت، نوجوانان جمعیت، مہمانان کرام، قابل احترام میری ماں اور اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جنت کی راہ پر لے جانے والی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہاں تک آنے کے لیے جو آپ کے قدم بڑھے ہیں، جو قدم اٹھے ہیں، اللہ کے یہاں پر اس کی بڑی قدر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا فی العلم سہل اللہ لہ الجنہ. جو شخص علم کے حصول کے لیے چلتا ہے، اپنا قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ کے سبھی نبیوں اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو، خصوصاً نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد، ازواج مطہرات اور جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر. بعد حمد و صلوات کے آج جس عنوان کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر سے وقت میں جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے جنتی خواتین کے صفات. مکمل عنوان تو نہیں ہو پائے گا وقت کی قلت کے سبب، لیکن چند ایک صفات تو آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آئیں گے. میری ماں اور بہنوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے وہ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آپ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے تلاوت کردہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی 35 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے. یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں یا جنتیوں کے ہیں. بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ میں مختصراً اس پر کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آج ہماری مائیں بہنیں غور کریں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات بیان فرمائی ہے کہ جو ہے ان المسلمین والمسلمات، اسلام کا ترہ امتیاز توحید ہے۔ اور آج کئی عورتیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود توحید سے بالکل نابلد ہیں، شرکیہ اعمال ان کے اندر پائے جاتے ہیں، شرکیہ طور طریقے ان کے اندر پائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ قبروں پر جانا، قبروں سے مرادیں ماننا، منتیں ماننا، نذر اور چڑھاوے چڑھانا اور بکروں کا ذبیحہ کرنا، یہ تمام شرکیہ اعمال میں آتا ہے۔ اور اکثر عورتیں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا بھی خوف اور ان سے بھی امید لگائے بیٹھتی ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا مالک ہے، اللہ اولاد دینے کا مالک ہے، لڑکا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لڑکی بھی اللہ ہی دیتا ہے، اسی طریقے سے امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے جو ہے اسی کے لیے قربانی کی جا سکتی، اسی کے لیے سجدہ کیا جا سکتا اور اسی پر ایمان لایا جا سکتا، اسی پر توکل کیا جا سکتا، یہ توحید ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اسلاف میں جب بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی تو وہ یہ نعرہ دیا کرتی تھی، یہ سبق پڑھایا کرتی تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں ٹیلی ویژن پر ہوتی ہیں، موبائل پر ہوتی ہیں، اسی حالت میں بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اسی حالت میں بچوں کی پرورش کرتی ہے، تو کہاں سے یہ بچے جو ہے خالد بن ولید بنیں گے، کہاں سے یہ بچے طارق بن زیاد بنیں گے؟ وہ کہا کرتی تھی خدا فرما چکا قرآن کے اندر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر۔ تو آج ہماری ماں بہنوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں نہیں ہیں، آج ان کے یہاں پر واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے، چیٹنگ ہے۔ تو ہماری ماں بہنیں سے ہم کہتے ہیں وہ اپنی صفات کے اندر اگر وہ جنت میں جانا چاہتی ہے، اگر اللہ کی رضامندی مقصود ہے، وہ شرک کو توبہ کرے، توحید کی طرف آئیں۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام سے شرک قسم کھانا یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ آج بہت سی خواتین میرے بچے کی قسم، میری ماں کی قسم، میری ساس کی قسم، میرے شوہر کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، یہ آج بہت سی ہماری ماں بہنوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ سنن جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، جو کسی کاہن کے پاس جائے گا، اس کی بات کی تصدیق کرے گا، تو اس نے گویا کفر کیا اس بات کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ بہرحال ایسی بہت سی باتیں ہیں، ہماری ماں بہنوں کو اس سے توبہ کرنا چاہیے اور صحیح اسلام کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسری صفت جو خواتین کے اندر ہمارے جو پائی جانی چاہیے، جو نہیں پائی جاتی، وہ گھروں کو قرار پکڑنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ آج بہت سی مائیں بہنیں گھروں کو بہت کم رہتی ہے، باہر زیادہ رہتی ہیں، اور ادھر جائیں ادھر جائیں۔ خواتین کے باہر جانے سے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، خواتین کے گھر سے بلا ضرورت نکلنے سے کبھی خاندانی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی رشتہ داریوں میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہے، بات رائی کی ہوتی ہے پہاڑ بن جاتی ہے۔ شوہر دن بھر کماتا ہے، دھماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، شام میں آنے کے بعد مسائل کا انبار اس کے سامنے لگتا ہے۔ یہ اس وجہ سے بلا ضرورت گھر کے باہر نہ جائیں۔ شرط ہے، یہ ضرورت ہے بالکل آپ جا سکتے ہیں، گھر میں کوئی لانے والا نہیں ہے، ترکاری کے لیے آپ جائیں، کسی کام کے لیے جائیں، بینک میں کوئی مسئلہ آیا وہاں جائیں، ضرورت کے تحت اسلام نے اجازت دی، لیکن اسلام نے افضلیت دی یہاں تک کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے
جائیے، مسجد آپ کے لیے ضرور سنت ہے، لیکن اگر شوہر اجازت نہ دے، باپ اجازت نہ دے تو آپ کے گھر کے اندر کے روم میں آپ کا نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ کیوں بتایا گیا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، خصوصاً بن ٹھن کر نکلتی ہے، دیدہ زیب لباس پہن کر نکلتی ہے، بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها منها الشیطان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت عورت ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے، اگر وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکنے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے شیطان کا کام کیا ہے؟ ورگلانا، برائی کی طرف لے جانا اور جنت سے نکال کر جہنم کی طرف مائل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی، سب عورتوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ بعض عورتیں ایسی ہیں نساء کاسیات، جو بالکل جو ہے ننگی نکلیں گی، عاریات کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، ممیلات خود مائل ہوں گی، مائلات مائل ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والے ہوں گی۔ آج دیکھیے یہ حالات چل رہے ہیں، آج ملک کے یہ حالات، ہمارے شہر کے حالات، ہمارے قریوں کے حالات یہ ہیں، ہمارے محلے کے یہ حالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی جنت میں نہیں جا سکتی یہاں تک کہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں جگہ سے آتی رہے گی، اتنے اتنے میل کے فاصلے پر، لیکن خوشبو بھی یہ نہیں پائیں گی۔ ہمیں چاہیے میری ماں اور بہنوں آج ہم جو ہے پردے کا اہتمام کریں، پردے کا لحاظ رکھیں، پردوں کا خیال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اپنی بیویوں کے بارے میں، آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں، آپ عام عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیجئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے، 59 نمبر کی آیت ہے 59۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ اپنی بیویوں سے، کہہ دیجئے آپ اپنی بیٹیوں سے، کہہ دیجئے عامۃ المسلمین عام عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں سوچئے کن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہم سب کی اماں، ہم سب کی مائیں، صحابہ اکرام کی مائیں، ان صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے ان صحابہ سے پردہ کرو۔ حالانکہ وہ صحابہ غلط خیال لانے والے، غلط نگاہ ڈالنے والے ایسے نہیں تھے، اس کے باوجود انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہے ان سے پردہ کریں۔ آج بہت سی مائیں بہنیں یہ نعرہ لگاتی ہیں، یہ ڈائلاگ بولتی ہیں کہ پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہے، پردہ کیوں کریں ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اپنی سوچ ہے۔ اسلام کو آپ نے قبول کیا، اسلام کو آپ نے مانا ہے، تو اب آپ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے حکم کی پیروی کریں، اسلام کے حکم کی تابعداری کریں۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا، نبی کی بیٹیوں کو کہا، کیا وہ بے پردہ رہ کر غلط کام کر سکتی تھی؟ لیکن اسلام کا اصول ہے، اسلام کا ضابطہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، عطا بن رباح کہتے ہیں ایک دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا ایک جنتی عورت کی تمہیں رہنمائی نہ کروں، جنتی عورت نہ بتاؤں؟ کہا الا اوری کا امرات من اہل الجنہ، کیا جنتی، ذرا ادھر دھیان دو بھائی میرے بھائی، نہیں تو بیان بند کر دیتا ہوں میں۔ جنتی عورت کے بارے میں پردہ کیسا تھا دیکھیے، کس طرح کا وہ ان کے اندر خوف خدا تھا، خشیت الہی تھی، اسلام کے فرمودات کی تابعداری تھی۔ دیکھیے سنیے غور کیجئے۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو ہے میں تمہیں ایک جنتی عورت کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ عورت کالی کلوٹی جا رہی ہے، یہ جنتی عورت ہے۔
کہا کیسے؟ عطا بن رباح کہتے ہیں کیسے؟ کہا یہ عورت ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ عورت آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ اس بیماری کو میرے لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم اگر اس بیماری سے نجات پانا چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر تم اس بیماری پر صبر کرنا چاہتی ہو تو کر لو، اللہ کے یہاں پر اس بیماری کے عوض میں، اس بیماری کے بدلے میں، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو اس عورت نے فوراً کہا مجھے جنت چاہیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے جنت دے دے، یہ بیماری تو 75% میری عمر گزر چکی ہے، اب 20-25% باقی ہے، اس میں صبر کر لوں گی، آخرت میں جنت تو مل جائے گی۔ اور وہ سوچئے، سوچ دیکھیے، اب تھوڑا آگے بڑھی، پھر مڑ کر آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشکال ہے، ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی کی بیماری مجھے لاحق ہوتی ہے اور اس بیماری کے حالت میں میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا ستر کھل جاتا ہے، ہاں میری جو چھپانے کی چیزیں ہیں وہ بھی نظر آنے لگتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ بے ہوشی کی حالت میں میرا ستر کھلنے نہ پائے۔ اللہ اکبر! سوچئے میری ماں اور بہنوں، وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی تھی، اور آج ہوش کی حالت میں بھی ہم بے پردہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ کہاں گئی ہماری سوچ؟ کہاں گئی ہماری عقل؟ کہاں گیا ہمارا جو ہے ایمان؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گئی ہمارے حیا؟ آج حجاب کا معاملہ پورے جو ہے ہندوستان ہی نہیں، سارے ورلڈ میں اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہاں یہ اس لیے ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج چند خواتین ہیں جو پردہ کرتی ہے، ورنہ اکثر ماڈرنزم کے نام پر بے پردگی سے مسلمان ہو یا ایمان والے کے دعویٰ کرنے والی ہو، سب کے سب اس طرح کر رہے ہیں۔ ہاں اسی لیے آج ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے دن کیوں آئے؟ ایسے حالات کیوں آئے؟ شاعر کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہمیں اپنے نام اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں، کتنے مرد حضرات اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا پسند کرتے ہیں؟ کتنے مرد حضرات اپنی بیویوں کو پردے میں رکھنا پسند کرتے ہیں؟ ذمہ داری ان کی بھی ہے، ذمہ داری اپنی بھی ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیوس کون ہے جانتے ہو؟ دیوس وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر گھومتا ہے۔ حجاب کا مسئلہ یوں ہی اٹھا نہیں ہے آج، ہاں الگ بات ہے، یہ ایک سیاسی سٹینڈل ہے یہ۔ حالانکہ حجاب کو آج کرسچن بھی پسند کرتا ہے، سکھ لوگ بھی پسند کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی ان کی تعلیم ہے۔ ہندوؤں کے اندر بھی، اصل ہندو جو گیتا کو مانتے ہیں ان کے اندر بھی پردہ ہے، ہاں ان کے اوپر بھی۔ مارواڑی خواتین وہ بھی آج بغیر جو ہے سر پر دوپٹہ لیے باہر نہیں نکلتی، آپ دیکھ جائیے۔ اسی طریقے سے مسلمان خواتین بھی، یہ صرف ایک سیاسی سٹینڈل ہے۔ ہاں حکومت کو ہائی جیک کرنے کے لیے یہ مسئلے کو اٹھایا گیا ہے، لیکن ہمیں چاہیے ہم اللہ سے ڈریں، ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اسلامی تعلیمات کو حرز جان جانے، اسلامی تعلیمات پر کلیہ طور پر عمل کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آج ہمیں کیا کرنا، ہم یہ نہیں سوچ رہے۔ ہاں ایک لڑکی نے بہادرانہ جذبہ دکھایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، آج سب لوگ اسی کی تعریف میں لگے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں ایسی لڑکی ہر گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ایسی لڑکی ہر گھر میں پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہمت نہیں ہوگی کسی سرکار کو، کسی حکومت کو، کسی حکمراں کو وہ ہمارے حجاب کے بارے میں بات کرے، ہمارے حجاب کے بارے میں سوچے۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہی کہوں گا کہ آج میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب تک اگر بے پردے میں تھیں تو آج توبہ کرو، پردے کا اہتمام کرو، پردے کا خیال رکھو، وقت ہو رہا ہے اور کافی باتیں ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے، مسلمان عورت جنت میں وہی جائے گی جو پاپردہ زندگی گزارے گی، باحیا زندگی گزارے گی۔ اس کے بعد تیسری صفت ایک جنتی عورت کی یہ ہے، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اطاعت شعار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامر، کہ جو ہے امرت المرأة ان تسجد لزوجها
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شوہر کا مقام، ایک شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک شوہر کا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن میری ماں اور بہنوں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لو، نہ کسی قبر والے کا، نہ کسی درخت کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی وگلی کا، کسی فقیر کا، کسی بابا کا، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ جائز ہوتا تو ایک شوہر ایک عورت کو یہ بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو نساء خیر، کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت سب سے بہتر ہے التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے وہ عورت سب سے افضل اور بہتر ہے جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اپنے چال چلن سے خوش کر دے، اپنے عادات و اطوار سے خوش کر دے۔ دوسرے جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ تیسرے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے مقابلے میں اپنی عزت، اپنے نفس کے بارے میں مخالفت نہ کرے اور اس کے مال کے بارے میں خیانت نہ کرے۔ آج کتنی عورتیں ہیں شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، شوہر کے لیے بن سنور کر رہتی ہیں، بلکہ گھر میں وہ جیسے تیسے رہتی ہیں، لیکن اگر کسی شادی میں کسی پروگرام میں جانا ہو تو وہ بن سنور کر نکلتی ہے اور آنے کے بعد فوراً کپڑے اتار کے رکھ دیتی ہے اور وہی اپنے پرانے پھٹے کپڑے پہنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا فریضہ التی تسرہ اذا نظر، جب وہ دیکھے تو خوش کر دے اس کو۔ تو میرے ماں اور بہنوں اس بات پر توجہ دیجئے، ان احادیث کو عملی جامہ پہنائیے۔ یقیناً آپ نفل روزے رکھتی ہیں، یقیناً آپ نفل نمازیں پڑھتی ہے، بہت عورتوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، لیکن نفل نماز، نفل عبادات، نفل روزے، ان سے افضل یہ ہے جو ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر عائد کی ہے، جن ذمہ داریوں کا پابند اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بنایا ہے، ہم ان ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کی فکر کریں، جبھی ہم جنت میں جانے کے قابل بن سکتے ہیں۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ شوہر کے جذبات کا بھی خیال رکھے۔ آپ نے قسم کھا کر یہ بات کہی والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو اپنے جذبات کے پورے کرنے کے لیے، خواہشات کے تکمیل کے لیے دعوت دے اور وہ انکار کرے تو آپ نے فرمایا الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا۔ صحیح مسلم کی حدیث 1436 نمبر۔ آپ نے فرمایا کہ عرش والا، آسمان والا ناراض ہوتا ہے اس سے، اس قول سے، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ آج کئی عورتیں شوہر سے مجامعت کے لیے، ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کو حمل قرار پائے گا، وہ انکار کرتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے شوہر کے جذبات کا احترام کرے، شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں ایک عورت کی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ نمبر 1 امور خانہ داری پر توجہ دے، نمبر 2 بچوں کی پرورش پر دھیان دے، بچوں کی تربیت کرے، نمبر 3 شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احناہ علی ولد فی صغر وارعاہ علی بعل بذات بکر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچوں کے معاملے میں فکر مند ہوتی ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، بچوں کا مستقبل، یہ سب عورت کی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن عورت کی بدرجہ اولا ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ بچہ ماں کی گود سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 ذمہ داریاں اسے جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے میں آپ کو جنتی ایک عورت کا ذکر کرتا ہوں، ایک عورت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو آپ جانتے ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں؟ ان کی لخت جگر اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میری شادی میرے ابا نے حضرت زبیر سے کر دی. ان کے پاس کسی قسم کی جائیداد نہیں تھی اور نہ ان کے پاس خدمت کے لیے کوئی غلام تھا. صرف ان کی جائیداد میں ایک گھوڑا تھا جہاں جمع ان کے گھوڑے کو دانہ پانی دیتی تھی, ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. وہ بیان کرتی ہے میں گھوڑے کو گھاس اور چارہ دیتی تھی, اس کے لیے کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر اس کو جو ہے ملاتی تھی چارے میں اور اسے کھلاتی تھی. بڑے ڈول کے ساتھ پانی نکالتی تھی, وہ پانی گھوڑے کو پلاتی تھی. آٹا گنتی تھی لیکن مجھے روٹی پکانا نہیں آتا تھا, پڑوس کی عورتیں کو بلاتی تھی, وہ آتی تھی روٹی پکا کے دیتی تھی. اس طریقے سے جو ہے میں اپنے کھجور کی گٹلیاں ٹوکری میں بھر کر سر پر رکھ کر, میرا کھیت جو شوہر زبیر کا تھا, حضرت زبیر کا کھیت مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا. وہ کھیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو عطیہ دیا تھا, گفٹ اور تحفہ دیا تھا. میں سر پر وہ جو ہے ٹوکری کھجور کی اتنی بڑی وزن وہ لے کر میں وہاں سے اپنے گھر پر آیا کرتی تھی, اور پیدل چل کر آیا کرتی تھی. سوچئے میری ماں اور بہنوں, آج مکسر ہمارے پاس موجود ہے, آج گیس کا چولہا ہمارے پاس موجود ہے, یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آج ہمارے حالات ایسے ہیں, ہماری شوہر سے نہیں بنتی, ہمارے شوہر سے نہیں جمتی. یہ وہ عہد رسالت کی ایک وفادار خاتون, ایک جنتی خاتون کا واقعہ ہے جو دور کی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آپ کو بتاؤں, یہ حضرت ام المومنین عائشہ کی بڑی بہن تھی. اس سے جانیے شوہر کے خوشی میں ہر عورت راضی ہوتی ہے, لیکن شوہر کے دکھ میں بھی راضی رہنا, اس کا ساتھ دینا, اس کی مدد کرنا. خوشحالی میں آپ نے ہمیں کھلایا, آپ نے ہمیں اچھے سے اچھا کپڑا پہنایا. زندگی ہے میرے پیارے بھائیوں, تلک الایام نداولها بین الناس, اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, اس میں نشیب و فراز آتے ہیں. میاں بیوی وہی ہوتے ہیں, سکھ میں بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, دکھ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. ایسا نہ ہو سکھ میں تو شوہر کے ساتھ رہے, ہوٹل سے کھانا آتا تھا دونوں مل کے کھاتے تھے, اب شوہر کی غریبی کا وقت آیا, کہا میں کے چلی, تمہارا گھر سنبھالو. آج ایسے حالات ہیں, آج ایسے حالات سب گھروں کے نہیں ہوں گے, لیکن بعض گھر اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں, بکھر رہے ہیں, اولادوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ جو ہے اکثر عورتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں جا رہی ہیں. انی رأیت الجنہ و اریت الجنہ, حدیث کے الفاظ الگ الگ ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا ورأیت النار فلم ارا, میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا. صحابیہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وبما یا رسول اللہ, مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر وتکثر اللعنہ, بہت زیادہ شوہر کی ناشکری کی بنا پر اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی. آج اکثر عورتوں کا یہ مزاج ہے, یہ ناقص العقل ہونے کے باوجود اچھے عقل والوں کی عقل ٹھکانے لگا دیتی ہیں. سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج عورتیں کیا کہتی ہیں, آپ کتنا بھی کر دو, لیکن ایک دن وہ کہیں گی کہ جو ہے آپ کے یہاں آ کر مجھے کیا ملا, میرے باپ میرے بھائی سب کرتے تھے, بہت اچھا تھا, لیکن آپ کے گھر میں آنے کے بعد کبھی میں نے سکھ نہیں پایا. تو یہ جملہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے فلسطین سے جو ہے مکہ آئے, اور گھر پر پہنچے, سلام کیا, اندر سے عورت آئی تو کہا کہ جو ہے کیسے گزر رہی ہے, تو کہا کہ کچھ نہیں, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, بڑی پریشانی کے دن گزر رہے ہیں. کہا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ کہا وہ باہر چلے گئے. کہا وہ آنے کے بعد ان کو سلام عرض کرنا, ایک بزرگ آئے تھے ان کو سلام کہنا, اور ان سے کہنا وہ بزرگ آئے تھے آپ کو سلام عرض کیے اور یہ کہہ کر گئے کہ جو ہے اپنی چوکھٹ بدل دینا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے آئے,
ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عورت نے بات کہی، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے سلام عرض کیا اور چوکھٹ بدلنے کا کہا۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، میرے والد محترم تھے، اور انہوں نے جو کہا ہے چوکھٹ بدلنے کے بعد تجھے طلاق دینے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ تو ناشکری ہے، تو نے ناشکری کے الفاظ کہے ہوں گے، اب تجھے میری جانب سے طلاق ہے۔ دیکھا آپ نے ناشکری کا انجام کتنا برا ہے۔ اسی طریقے سے دوبارہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی دوسری بہو باہر آئی، کہا کیسی گزر رہی ہے، کہاں گئے تمہارے شوہر؟ کہا شوہر باہر گئے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، گوشت بھی کھانے ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، کھجور بھی ملتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں تو ان سے سلام عرض کرنا اور کہنا ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا اپنی چوکھٹ سنبھال کے رکھنا۔ میری ماں اور بہنوں، سب عورتوں کو میں نام نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن جو آج معاملات بن رہے ہیں، آج گھر جو ہے برباد ہو رہے ہیں، آج گھروں کے اندر جو ہے ایک طرح کا جو ہے انتشار بپا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ناشکری بڑھ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس صفت سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کمزوری کا ذکر کیا ہے، اس کمزوری کو ہم دور کریں اور ہم اپنے شوہر کے ساتھ اپنا نباہ کریں، اور جس حالت میں بھی رہیں ہم اس حالت کے اندر اس کے ساتھ جو ہے نباہ کریں۔ آج مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اندر مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ شوہر بیجا چیزوں کا مطالبہ عورت سے نہ کرے، جو شریعت کے اندر ممنوع ہے ان چیزوں کا بھی مطالبہ نہ کرے، اور بیوی کے لیے حکم ہے وہ اطاعت کرے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے آج؟ شوہر کہتا ہے میرا چلے گا گھر میں، بیوی کہتی ہے میرا چلے گا گھر میں، تو اسی سے اختلاف بنتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے دیکھیے، قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن وہجرن فی المضاجع واضربوہن، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، اللہ کہتا ہے وہ عورتیں جن کے بارے میں ان کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو تو تم انہیں نصیحت کرو، اگر اس پر بھی نہ مانے تو بستروں سے الگ کر کے دیکھو، اگر اس پر بھی نہ مانے تو ہلکی مار مارو۔ تو پہلا لفظ یہ ہے، یہاں پر نشوز جو ہے اصل میں عربی لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے ارتفاع اور بلندی کے۔ بلندی اور ارتفاع کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایک عورت شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بلند نہ کرے، شوہر کو بلند رکھے، اپنے آپ کو پست کرے، تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں تم بڑے نہیں میں بڑی ہوں۔ وہیں پر انا کا جو مسئلہ آتا ہے یہ جھگڑے کی بنیاد ہے، یہ اختلاف کی بنیاد ہے، اور یہیں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ عورت کو چاہیے وقت اور موقع دیکھ کر کے شوہر کو ٹھیک ہے بھائی تمہاری چلے گی میری نہیں چلے گی، بعد میں پھر سمجھا لو۔ اب دونوں غصے میں رہیں گے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ شیطان جو کرنا چاہے گا وہ ہوگا۔ تو اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی بھی اسی بات سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو، اور دونوں الگ ہو جائیں اور بچوں کی زندگی برباد ہو جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد کی بالادستی کو قائم کیوں رکھا ہے، عورت کو اس کے ماتحت کیوں رکھا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سنو میری ماں اور بہنوں، ایک وجہ یہ ہے کہ مرد طاقت میں، قوت میں، ذہنی صلاحیت میں عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، فہم اور تدبر عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر ہوتا ہے، جذبات کے رو میں مرد کم بہتا ہے، عورتیں زیادہ بہتی ہے، اس لیے مرد کو ہی طلاق کا اختیار دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ مرد کی بالادستی کے بارے میں یہ ہے، مرد کی حاکمیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر، اس لیے کہ عورت جو ہے وہ عورت کا خرچ اٹھاتے ہیں، شادی کے وقت مہر ادا کرتے ہیں،
ولیمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام تر نان و نفقہ ہے، سکنا ہے، دوا علاج ہے، میڈیسین ہے، یہ تمام شوہر کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ تمام اخراجات مرد برداشت کرتا ہے، تو مرد کی بات کو ماننا عورت کے لیے ضروری ہے۔ یہ دو اسباب ہیں۔ ہاں اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ فطرت کے خلاف نشوز ہوگا، اور جو فطرت کے خلاف جائے گا اس کا گھر قائم رہے گا کہ برباد ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سمجھوتا کرنے کی عادت ڈالیں، ایڈجسٹ کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، مختصر زندگی ہے۔ شوہر کے سامنے بھی ایسے کبھی مراحل آئیں تو وہ بھی سمجھداری کا ثبوت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ ایسے معاملات آ جائیں تو مرد کی بھی ذمہ داری قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے، وہ تھوڑا سا اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ ٹھیک ہے بھائی تم نہیں مانتے نا، کوئی بات نہیں، اپن دوسرے ٹائم میں بات کریں گے، دوسرے پیریڈ میں بات کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کہ آج ہمارے اندر ضروری ہے کہ میں نے کتنی باتیں بتائی۔ ایک مسلمان عورت جنتی ہونا چاہتی ہے تو وہ اسلام پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے۔ دوسرے اس کے اندر جو ہے گھر میں رہنے کا جذبہ ہو، باہر گھومنے کا جذبہ کم ہو۔ تیسرے مصائب اور مشکلات پر وہ صبر کرے۔ مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ مشکلات سب پر آتے ہیں، پریشانیاں سب پر آتی ہے، لیکن اکثر خواتین کو ہم دیکھتے ہیں جزا فضا کرتی ہیں، ہاں واویلا کرتی ہیں۔ ام سلیم کا آپ جانتے ہیں، ام سلیم کے یہاں پر جو ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ گھر پر آئے تو انہوں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا دیکھو بیٹا گزر گیا، جزا فضا نہیں کیا، کیا ہے تم باہر ہی پھرتے رہتے، تم کبھی گھر پر دھیان دیتے نہیں، یہ گاؤں گئے، وہ شہر گئے، کچھ شکایت نہیں کی۔ پانی دیا، منہ ہاتھ دھلایا، انہیں نماز سے فراغت حاصل کی، کھانا دیا، اور کھانے کے دوران انہوں نے کیا کہا، ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھو جی اگر ہمارے پڑوس میں ہم نے کچھ چیزیں امانت کے طور پر رکھ دی اور کہا کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، چند دنوں کے بعد واپس لوٹیں گے تو وہ امانت کی چیزیں ہم کو دے دینا۔ اب اس کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئے اور جو ہے یا انہوں نے پڑوسی نے ہمارے پاس چند چیزیں امانت کے طور پر رکھی اور کہا کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، واپس لوٹنے کے بعد ہم جو ہے اس کو آپ کے پاس سے لے لیں گے۔ اب آنے کے بعد وہ ہم سے جو چیزیں رکھے تھے وہ مانگنے لگے، تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل دینا چاہیے۔ تو کہا کہ جو ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں ہمیں ایک امانت دی تھی اور آج اس کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور ہوا یہ کہ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم نے رات بسر کی، صبح غسل کر کے حضرت ابو طلحہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ اس طرح کا جو ہے بہترین انداز سے سلوک کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بتایا نہیں، بعد میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ فی لیلتکما، اس رات میں اللہ تعالیٰ تمہاری برکت دے۔ تو تم نے جو رات میں ہم بستری کی ہے، مجامعت کی ہے، اس میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور کیا نبی کی دعا کی برکت یہ ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللہ، اور اس سے 9 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبداللہ کو حافظ قرآن بنایا، اور اس سے 9 کے 9 لڑکے جو پیدا ہوئے سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے میری ماں اور بہنوں جنت کا راستہ، یہ ہے دنیا میں عزت کا راستہ، یہ ہے برکت کا راستہ کہ ایک عورت اگر صبر کر لے سارا گھر بنا سنورا رہے گا، سارا گھر جو ہے ٹھکانے رہے گا، ورنہ یہ عورت جزا فضا بے صبری کا مظاہرہ کرے تو ختم۔ حضرت خدیجہ کا واقعہ دیکھیے آپ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، آپ گھر پر آئے تو گھبرائے ہوئے تھے، پریشان حال تھے۔
فوراً کیا کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے؟ اس گھبراہٹ میں یہ نہیں کہا کیوں آپ گئے تھے غار میں، کیا ضرورت تھی، بار بار آپ غار میں چلے جاتے، آپ کو جن لگ گیا، آصف زدگی ہو گئی، ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ سوئیے، آرام کیجئے، ہاں پانی پیجئے، کمبل اڑایا، اور اس کے بعد افاقہ ہونے کے بعد کہا کیوں گھبرا رہے ہیں آپ، کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ، ارے آپ تو وہ ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ سنو میری ماں اور بہنوں، سنو، یہ وہ خواتین ہیں جو جنتی خواتین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل آئے، کہا کہ جب یہ خاتون آنے والی ہے، اس کے ہاتھ میں سالن کا کٹورا ہے اور یہ عورت جنتی ہے، وہ عورت آنے کے بعد آپ ان سے سلام عرض کیجئے، میرا سلام عرض کیجئے، اور ان سے کہیے اللہ تعالیٰ نے عرش سے سلام بھیجا ہے۔ وہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا محل جنت میں تیار کیا ہے جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ اس کے اندر جو ہے کوئی گندگی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، کون عورت آنے والی ہے؟ تھوڑی دیر میں دیکھا تو حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہے۔ سنا میری ماں اور بہنوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں شوہر کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ رہنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا اور پریشانی میں اس کے ساتھ وفاداری کرنا ایک جنتی عورت کی صفت ہے۔ اس طرح کئی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسے ایک عورت شکر گزار ہونی چاہیے، ایک عورت شوہر کے دکھ درد میں شریک ہونی چاہیے، شوہر کی فرما بردار ہونی چاہیے، مصائب میں صبر کرنے والی ہونی چاہیے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے، پردے میں رہ کر کے گھر کے امور کو سنبھالنا چاہیے۔ یہ تمام صفات جو ہے ایک عورت کے اندر آج پائے جائیں گے تو وہ جنتی ہوگی۔ 8 بج رہے ہیں، وقت ہو گیا ہے میرا، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کے گھروں میں چین و سکون عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان عورت کو نیک وفا شعار اسلامی خاتون بنائے، جنتی خاتون بنائے۔ جو بھی ہمارے گناہ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائے، ان خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز ضروریات کو پوری فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان میں 1 منٹ میں کر دوں گا۔ آسان قرآن کے تعلق سے ابھی مولانا عطا اللہ صاحب نے کہا ہے، تو یہ آسان قرآن میں چاہتا ہوں جتنے افراد آئے ہیں کوشش کیجئے، بہت سے قرآن کے ترجمے آج بازار میں اور آج ہمارے لائبریریوں میں موجود ہے، لیکن اس میں الفاظ اتنے مشکل ہوتے ہیں ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ شولاپور کی بات ہے، صدر محترم ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا قرآن میں سرخ کا لفظ ترجمے میں نے پڑھا، سرخ کون سے رنگ کو بولتے ہیں؟ میں بولا تم کون سے رنگ کو سمجھتے ہیں؟ کہا سرخ کے معنی سفید ہوتا ہے۔ میں نے کہا ارے اللہ کے بندے، سرخ کے معنی لال ہوتا ہے، سفید نہیں ہوتا۔ کہا دیکھو مولانا اردو پڑھنا جانتا ہوں لیکن اردو کے میننگ نہیں جانتا۔ تو مولانا نے جو ہے اس کا بہت آسان ترجمہ کیا ہے۔ آپ اگر قرآن ہاتھ میں لیں گے، شجر کا لفظ جو قرآن میں آیا اس کا معنی کیا کریں گے؟ علماء کیا کریں گے؟ درخت کریں گے، لیکن مولانا نے کیا کر دیا؟ جھاڑ کر دیا۔ اب جھاڑ کون بولتا ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے جھاڑ، درخت بولے تو بھی کوئی نہیں سمجھے گا۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ قرآن آسان ہے، ہر گھر میں پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن ایک واحد راستہ ہے جہاں سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ سے جڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت کے مقام پر بٹھائے گا اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے ذلیل و خوار کرے گا، کیونکہ ترفعوا بید اللہ و ترفعوا بیدیکم، کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہی اللہ کی رسی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہمارے گھروں میں چین سکون، ہماری مائیں بہنیں ہماری مطیع فرما بردار ہو، ہمارے بچے ہمارے مطیع فرما بردار ہو، تو ہم اپنے گھروں میں صبح کے ساتھ فجر نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو جاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ سبھی حضرات اس قرآن کو لیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشن آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ گوگل پے، فون پے بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی توجہ دلا سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔